Kindly subscribe my channel. آج مجھے واقعہ یاد آیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ولایت و معرفت کے امام ہیں۔ یہاں تک ولایت و معرفت بھی اتنا بلند مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت وہ یہ کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اولیاء اللہ میں مقام ایسا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ملائکہ میں، یعنی اس طرح بھی ہے کہ جیسے وہ ملائکہ کے مرکز ہیں ایسے اولیاء اللہ کا مرکز ہے یہ بایزید بسطامی، اتنا اونچا مقام ہے۔ وہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پیر و مرشد کون ہے، آپ کے مرشد کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مرشد ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک بوڑھی عورت میرے مرشد ہے۔ اچھا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ میں ایک مرتبہ جنگل کی طرف جا رہا تھا اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے، تو سامنے سے ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، تو بوڑھی عورت آ رہی تھی اور اس کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ آٹے کی بوری تھی، آٹے کے سر پہ تھی۔ تو وہ اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ یہ میرا آٹے کا بوجھ ہے، یہ میرے گھر تک پہنچا دو۔ مجھے نہیں پہچانتی تھی، کہا کہ میرے گھر تک پہنچا دو۔ تو میں نے جیسی بوری لی اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تو سامنے ایک شیر آتا ہوا دیکھا، کیونکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامات بہت ہیں، بڑی کرامت ہیں، بڑی کرامات ان سے ظاہر ہوتی تھی۔ تو شیر آتے دیکھا، آپ نے شیر کو بلایا اور شیر کی پیٹھ پہ رکھ دیا وہ بورا اور کہا کہ یہ آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ اچھا، اب وہ یہ جب صورتحال عجیب و غریب تھی تو ان کے دل میں آیا کہ اب عورت اس عجیب و غریب صورتحال کا تذکرہ شہر میں کیسے کرے گی؟ انہوں نے سوال کر لیا بڑھیا سے، کہا کہ تم جب شہر میں جائے گی تو تو میرے بارے میں کیا ذکر کرے گی کہ بھئی شیر کی پیٹھ کے اوپر سامان پوچھوایا اس بندے نے، تو کیا کہے گی وہاں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں کہوں گی کہ آج میری ملاقات جنگل میں ایک خود نما ظالم سے ہو گئی۔ ہاں، ایک خود نما ظالم سے میری ملاقات ہوگی، میں یہ کہوں گی۔ یہ بڑے ایک دم ماتھا ٹھنکا، کہا کہ یہ کیا مطلب، تم مجھے خود نما بھی کہہ رہی ہے اور ظالم بھی کہہ رہی ہے، کیوں؟ کہتا بڑھیا نے مجھے کہا کہ میں ظالم تو تجھے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شیر مکلف مخلوق نہیں ہے، تو مکلف مخلوق ہے، تو میں ظالم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک غیر مکلف مخلوق پر تو نے بوجھ ڈال کر پہنچوایا ہے، حالانکہ مکلف تو تھا تو لے کے پہنچاتا نا، تو غیر مکلف مخلوق پر تو نے بوجھ ڈالا، اس لیے میں تجھے ظالم کہتی ہوں، تو ظالم نہیں کہوں گی تو کیا کہوں تجھے؟ یہ بڑھیا بولی۔ اور دوسرا میں نے خود نما اس لیے کہا کہ یہ جو ہے اپنی کرامتیں دکھاتا پھرتا ہے اور کرامتیں دکھا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صاحب کرامت شو کرتا ہے، یہ اس لیے میں خود نما کہوں گی کہ حالانکہ تو خود بھی بوجھ لاد کے گھر پہنچا سکتا تو نے شیر کی پیٹھ پہ رکھوایا کیوں؟ یہ بڑھیا نے تنبیہ کر دی، کہتا بس وہ دن آج کا دن ہے، مجھے حقیقت کی نگاہ کھل گئی، اس نے میری اصلاح کر دی کہ واقعی بات تو صحیح ہے، میں نے شیر جو مکلف نہیں میں نے اس پہ بوجھ ڈالا، اور میں نے واقعی اپنی کرامت کو اس کے سامنے فخر سے ذکر کیا اور اس نے آگے سے تنبیہ کر دی۔ کہتا وہ دن اور آج کا دن ہے، میں اب جب میری کرامت کو ظاہر اللہ کرتے ہیں تو میں اس سے اللہ پر تصدیق مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ کرامت جو ہوئی ہے اس کی تصدیق ظاہر فرما کہ واقعی تیری طرف سے تیرے اذن کے ساتھ ہی ہے نا، تاکہ میرے ایمان میں اور تیرے قرب میں اضافہ بڑھے۔ صحیح نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کرامت کوئی ظاہر ہوتی ہے تو ایک نور میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ یہ نور کے اندر مجھ پر ظاہر ہوتا ہے تو 5 انبیاء کے یہ نام آتے ہیں تو مجھے سکون ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تصدیق ہو گئی کہ میری طرف سے اس کرامت کو تیرے ہاتھ سے ظاہر کیا گیا، تو میں اس کے بعد سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا بس وہ جو تنبیہ کی تھی اس نے، بس وہ میری زندگی کی حقیقت بن گئی، میں جو ولایت و معرفت کی حقیقت کو جان گیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ولایت و معرفت کا جو راز ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا اور چھپانا ہے، جو اپنے آپ کو آگے اور چھپا گیا وہ ولی بن جاتا ہے، کیونکہ نبوت میں اظہار ہوتا ہے کہ نبی کہتا ہے میں نبی ہوں، لیکن ولایت میں اظہار نہیں ہوتا، ولی کہتا ہے میں ولی ہوں۔ تو یہ اس لیے تو کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تصوف سلوک ولایت و معرفت چونکہ آنے کا دوسرا نام تھا، فرمایا مٹانا اور چھپانا مجھے آگے اس بڑھیا کی وجہ سے، لہذا آج کے بعد میں بڑھیا کو اپنا مرشد مانتا ہوں۔ واہ۔